الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط. بہنوئی سے پردہ کرے گی مسلمان عورت؟ کیوں نہیں کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی کیا دی ہے؟ ہر وہ ارائیت الحم الموت، اور ہم کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں وہ رشتہ دار جو قریبی ہیں، جس کو آج کل دیور کا نام دیا جاتا ہے اور جیٹھ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بہنوئی اسی طرح اس سے بھی پردہ کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، بہنوئی سے پردہ نہیں ہوگا۔ اور کیوں کہتے ہیں پردہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب تک اس کی ہمشیرہ اس کے گھر میں ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ محرم جو ہے یہ مؤقت ہے، مؤبد نہیں۔ مؤقت ہو یا مؤبد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بہنوئی تھے، کیونکہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد تھے، لیکن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اگر پردہ کرتی ہیں تو اسماء سے نیک عورت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات سمجھائی ہوتی تو کم از کم اللہ کے رسول سے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نہ کرتی۔ اس لیے یہ موقت و محبت کی تقسیمیں نکال کر چھوٹ دے دینا، یہ شریعت سازی نہیں کرنی چاہیے۔ دین پڑھانے والی خاتون نے کہا کہ بہنوئی کیونکہ آپ بہن کے نکاح میں رکھتے، دوسری اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس سے محرم ہے، لہذا پردہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم دے۔ انسان سے بھول ہو جاتی ہے، اگر اس نے ایسا کہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کیا چیز ہے؟ جو اللہ کے رسول نے کہی ہے، جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پردہ کیا کرتی تھی۔ اور یہاں رک کے ایک اور بات بھی سمجھی جائے، اسی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے اس پہلو کو جو حدیث پیش کی جاتی ہے، ابو داؤد کی روایت، اس کو دیکھ کر دو فیصلے اس وقت دنیا میں گردش کر رہے ہیں۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے رسول کے پاس اسماء باریک کپڑے پہن کے آئیں، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل ایسی بات نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اسماء اذا بلغت المرأة المحیض فلا يرى منها الا هذين، واشار الى الوجه والكفين۔ تو آپ نے فرمایا اسماء سنو، جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سوائے ہاتھ اور چہرے کی اور کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ روایت ضعیف جداً ہے۔ دوسری بات صاحبۃ القصہ جس کو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہم کہتے ہیں، اس کی یہ حالت ہی نہیں تھی۔ مورخین نے، ابن حجر اسقلانی نے جو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق لکھا ہے، وہ کیا لکھا ہے؟ فقیرۃ الحال، وہ فقیر الحال تھی، اس کے پاس باریک کپڑے آئے کہاں سے؟ دوسری بات یہ شرعی نصوص کے مخالف ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پردہ ہے پھر کس چیز کا؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو ریئر گارڈ تھے، جب وہ قافلے سے پیچھے رہ گئے اور سامان اٹھانے کے لیے ان کی ذمہ داری تھی، جب دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سو رہی ہیں تو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مومنوں کی ماں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے فاستيقظت باسترجاعی، میں نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سنی تو میں بیدار ہوئی۔ فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنے چہرے کو جلباب سے ڈھانپ لیا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو کسی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، ماں ہے، لیکن انہوں نے سب سے پہلا جو پردہ کیا وہ کس بات کا کیا؟ کہ انہوں نے چہرے کو ڈھانپا۔ عورت ویسے تو لباس پہنا ہوتا ہے، اگر ہاتھ اور چہرے کا پردہ نہیں تو ہے کس کا؟ اس لیے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين،
عورت جب احرام کی حالت میں ہو تو نقاب نہ باندھے بلکہ سر سے اپنا کپڑا چہرے پر لٹکا لے اور گلوز استعمال نہ کرے. اگر احرام کی حالت میں نہیں تو دونوں کام کرے گی, نقاب بھی کرے گی اور گلوز بھی استعمال کرے گی. یخمرن اطراف البنان من التقى, تقوی کی حالت یہ تھی صحابیات کی کہ ان کی انگلیوں کے پورے بھی نظر نہیں آتے تھے. تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله